Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، اگر کوئی عورت ناپاک ہو جائے یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر وہ لیلۃ القدر کی عبادت کیسے کرے؟ مطلب یہ ہے کہ جب کسی عورت کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، وہ ایام حیض میں ہو، اگر انہی ایام میں شب قدر آ جائے تو وہ ناپاکی کی حالت میں شب قدر کی برکتوں کو کیسے حاصل کرے؟ کیونکہ اکثر خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ جیسے ہی ان کے ایام حیض شروع ہوتے ہیں تو وہ خود کو اتنا ناپاک سمجھتی ہیں کہ ناپاکی کے ان ایام میں کسی بھی کلمہ خیر کا زبان پر لانا جائز ہی نہیں سمجھتی۔ اور بعض فیملیز تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب عورت کو ایام حیض شروع ہوتے ہیں تو وہ گھر کا کوئی بھی کام کاج نہیں کرنے دیتے، یعنی نہ اسے کھانا بنانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ روٹی بنا سکتی ہے، کیونکہ ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو یہ عورت چھوئے گی وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے، ایسی باتیں بہت بڑی نادانی اور کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بنیادی چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کے لیے شریعت مطہرہ نے حیض و نفاس کی حالت میں کن کاموں سے منع کیا ہے۔ جب ہم یہ بات سمجھ جائیں گے تو اگلی بات جو ہے وہ بالکل ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اب پہلے نمبر پر حیض و نفاس والی عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ حیض و نفاس والی عورت کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرنا منع ہے۔ حیض والی عورت کے ساتھ ہم بستری بھی حرام ہے۔ تو یہ چاند ایک وہ کام ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے حیض و نفاس کی حالت میں عورتوں کو کرنے سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، درود پاک ہے، کچھ بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ ضرور پڑھیں، ان کے پڑھنے میں کوئی بھی ممانعت بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اگر عورت کے ایام حیض چل رہے ہیں تو شب قدر جو کہ بہت بڑی فضیلت و برکت والی رات ہے، اور پھر اس کی فضیلت کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر سال کے بعد آتی ہے۔ اس میں اگر کوئی عورت یہ سمجھے کہ میرے ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کی برکتیں حاصل نہیں کر سکتی، ایسی سوچ جو ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ آپ صرف نماز نہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جن کاموں سے روکا کیا ہے ان کو نہ بجا لائیں۔ ان کے علاوہ شب قدر میں اگر آپ وضو کر لیں تو بہتر ہے، نہیں کریں گی تو بھی حرج نہیں ہے، بیٹھ جائیے، ذکر اذکار کیجیے، تسبیحات پڑھیے، کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ یاد رکھیے، کلمہ طیبہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ کا رکھ دیا جائے، تو جو پہلے کلمے والا پلڑا ہے، کلمہ طیبہ کا پلڑا ہے، وہی بھاری ہوگا۔ تو گویا پہلے کلمے کا اتنا بڑا مقام اور اتنی عظمت اور اتنی شان ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھیے، درود پاک پڑھتے رہیے، دعائیں مانگیے، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے۔ لہٰذا اگر آپ ایام حیض میں ہیں اور لیلۃ القدر کی شب آ گئی ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اس رات میں نماز نہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، مگر دعائیں کیجیے، درود پاک پڑھیے، استغفار کیجیے، کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز ان کاموں کے کرنے سے آپ کو شب قدر کی تمام برکتیں اور سعادتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔